پہلا سوال ہے ون نیشن ون کریکولم. سو یہ آپ کی گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو انٹروڈیوس کروایا, بٹ آئی ہوپ دیٹ یو آلسو انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک ایجوکیشنل پالیسی نہیں ہے. اٹ ریکوائرز اے چینج آف مائنڈ سیٹ ان آر نیشن ایز ویل, کہ ایک امیر کا بچہ ایک غریب کے بچے کے ساتھ اس کو بٹھائے گا, اس کو وہی کریکولم پڑھائے گا. بیکاز پاکستان میں اسکولز اور کالجز کا جو پرائیویٹ بزنس ہے, اسپیشلی او لیولز اینڈ اے لیولز, اس کا ٹرینڈ زیادہ اس لیے آئے کہ ہم ایک کلاس ڈفرینس کو مینٹین کر سکیں. تو اس حوالے سے آپ کی گورنمنٹ اس میں کیا انیشیٹوز لے رہے ہیں, ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو مینٹین دس ہول ایفیشنسی؟ اس کا جواب دے دوں سر پلیز. دیکھیں, جو کلاس ڈفرینسز ہیں پیسے کی بنیاد پہ زیادہ تر, اب اس کو ایک دن میں تو نہیں ختم کیا جا سکتا. پرائیویٹ سکولز کو اجازت دی پاکستان میں, جب اجازت دی تو ان کی فیسلٹیز باقی چیزیں, اور انہوں نے ایک پیسے والی کلاس کو کیٹر کرنا شروع کر دیا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اسٹیٹ کی جو فیلئر تھی, کہ جو اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشن تھے وہ اتنے خراب ہو گئے کہ ایون لوور مڈل کلاس کے پیرنٹس نے سوچا کہ ہم اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں نہ پڑھائیں اور ان کو ہم پرائیویٹ اسکولوں میں داخل کریں. اس کے اندر ایک فرق تو یہ آ ہی گیا, اور وہ فرق تو رہے گا, کیونکہ ہم ایک ایکول انکم سوسائٹی تو نہیں ہے. ہم وی آر اے سوسائٹی ود ملٹیپل انکمس. پرائیویٹ سکولز رہیں گے, ان کی فیسلٹیز بہتر ہوں گی, ان کے کمروں میں ایئر کنڈیشنر لگے ہوں گے. پرائیویٹ اسکول ایلیٹ پرائیویٹ سکولز, باقی لو فی پیئنگ پرائیویٹ سکولز بھی ہیں جن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو وہاں پہ وہ ہوگا, ان کے پاس لیبس بہتر ہوں گی, ان کے ٹیچرز شاید بہتر ہوں, تو اس لیے یہ فرق تو رہے گا. لیکن ہم نے کہا کہ کم از کم ایک فرق تو ختم کریں, کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا تھا کہ جب یہ ڈیولپ ہوا تو سرٹیفیکیشن اور پڑھائی اور جو کریکولم اور نصاب اور یہ بھی تبدیل ہو گیا. یعنی کہ ایلیٹ سکول جو تھے وہ انٹرنیشنل لنکیجز کریٹ کر دیے, کیمبرج, آکسفورڈ, بیکلوریا, یہ وہ پیئرسن, اور جو سرکاری اسکول تھے انہوں نے میٹرک کیا, اور پھر مدارس نے درس نظامی کر دیا, اور اس کا رزلٹ یہ تھا قوم تقسیم ہو گئی. یہ صرف انکم کی بنیاد پہ تقسیم نہیں ہوئی, ذہنی بنیاد پہ تقسیم ہو گئی. ایک دوسرے کی سوچ میں جو ہے اس کو سمجھ میں نہیں آئی. تعلیم کرتی کیا ہے؟ تعلیم آپ کو دنیا دیکھنے کا ایک طریقہ بتاتی ہے, اور اگر سیم فینومینا کو آپ 3 مختلف زاویوں سے دیکھ رہے ہیں تو معاشرے میں نفاق پیدا ہوتا ہے, انتشار پیدا ہوتا ہے. ہم نے کہا کہ لرننگ سٹینڈرڈز برابر کر دو. نصاب جو ہے وہ لرننگ سٹینڈرڈز ہے, وہ اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹیوز ہے, وہ ٹیکسٹ بکس نہیں ہیں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نصاب کا مطلب ہے ایک ہی ٹیکسٹ بک. ہم نے ٹیکسٹ بک پہ اب کوئی ایسی سختی نہیں کی. ہم نے کہا کہ نصاب کا لرننگ آبجیکٹیو ایک ہوگا. کلاس 1 کا بچہ 0 سے 100 تک گنتی کر آنی چاہیے اس کو, یہ لرننگ آبجیکٹیو ہے. اس کو تھوڑی سی اے سے لے کے زیڈ تک الفابیٹ آنے چاہیے, یہ لرننگ آبجیکٹیو ہے. ان کو 2 آیات آنی چاہیے, قرآن کو وہ پڑھ سکیں اوور اے 5 ایئر پیریڈ, یہ لرننگ آبجیکٹیوز ہیں. تو جو نصاب ہے وہ لرننگ آبجیکٹیوز کا یا سٹینڈرڈز کا یا معیار کا ایک منبع ہے, اور اس کے اوپر پہ ٹیکسٹ بکس تیار ہوتی ہیں جو اس کے مطابق ہوتی ہے. تو ہم نے اپنی ٹیکسٹ بکس بھی تیار کی ہیں سرکاری, لیکن ہم نے پرائیویٹ پبلشرز کو بھی الاؤ کر دیا ہے کہ وہ ٹیکسٹ بکس اپنی تیار کر لیں. اور ہم نے پرائیویٹ سکولز کو کہا ہے کہ اگر آپ ہماری ٹیکسٹ بکس نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ پرائیویٹ پبلشرز کی ٹیکسٹ بکس پڑھ لیں. اس پہ بھی بڑی کنفیوژن مچی ہوئی ہے کہ جی پتہ نہیں گورنمنٹ نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اصل پرابلم آ رہا ہے ہمیں جو ہائی فی پیئنگ ایلیٹ پرائیویٹ سکولز ہیں نا, ان کو فکر پڑ گئی ہے کہ جی شاید انگریزی ختم ہو جائے گی, اور کچھ یہ بھی ہے کہ اسلامیات میں بہت زیادہ پڑھایا جا رہا ہے. تو ان کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامیات تو ہم پڑھائیں گے کیونکہ وہ ہمارا فریضہ ہے. ہم نے سائنس اور میتھ کو انگلش میں کر دیا, اور باقی جتنے بھی سبجیکٹ ہیں وہ اردو میں ہوں گے. باقی وہ کتابیں جہاں سے مرضی لکھا لیں.